मुझे। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम मुद्दा, तोशा खाना करप्शन केस में भी साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को सज़ा हो गई है। सिर्फ बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नहीं बल्कि उनके साथ बुशरा बीबी को भी सज़ा हुई है। दोनों को 14 साल 14 इयर्स जो कि लाइफ सेंटेंस बनती है उम्र कैद, वो सज़ा दी गई है। 10 साल की नाअहली है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए बल्कि बुशरा बीबी भी 10 साल तक कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकती। और इसके अलावा दोनों पर 1.5 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। जो जराइम है बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और बुशरा बीबी पे, पहला जुर्म का यह है कि सरकारी तोशा खाना तहाइफ की अंडर प्राइसिंग करवाई गई, उनके जो इवैल्यूएशन है और वैल्यूएशन है वो गलत करवाई गई। दूसरा जुर्म, पैसे कम जमा करवाए गए और सरकारी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। यानी एक चीज़ अगर 100 रुपए की है तो उसकी अंडर इवैल्यूएशन करवाई गई, 10 रुपए की जाहिर की गई और फिर 10 रुपए से भी कम पैसे जमा करवा के सरकारी ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया। तीसरा जुर्म, कई सरकारी तहाइफ को बेच के मुनाफा कमाया गया। इसी तरह से ग्राफ सेट की कीमत अंडर प्राइसिंग करवा के 2 करोड़ की लगवाई गई। इसकी आधी मालियत तकरीबन 90 लाख रुपए तोशा खाना में जमा करवाई गई। बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1.5 अरब रुपए जमा करवाने थे, जिसके बाइस कौमी ख़जाने को तकरीबन 1.5 अरब का नुकसान हुआ। ये 1.5 अरब वो इवैल्यूएशन बनती है, वो वैल्यूएशन बनती है उन तमाम तहाइफ की जो कि बानी चेयरमैन PTI ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी ने हासिल किए और इसीलिए 1.5 अरब रुपए का जुर्माना भी किया गया है। यहाँ पर यह भी वाज़ेह हो जाए कि रियासत की तरफ से जो तोहफे मौसूल होते हैं उनको यादगार के तौर पे तो रखा जा सकता है लेकिन फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। और अहम बात यह भी है कि जो तहाइफ मिलते हैं सरबराहान मुमलिकत को या सरबराहान रियासत को, वो रियासत को मिलते हैं, वो इनफरादी शख्सियात को नहीं मिलते। सो इसका जो अखलाकी एलिमेंट है होना तो ये चाहिए कि तोशा खाना के तहाइफ किसी को भी लेने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तोशा खाना का होता है आप एक म्यूज़ियम बना दें, वहाँ पर डिस्प्ले कर दें, जनरल पब्लिक के लिए आपने करना है वो डिस्प्ले आप कर दें, लेकिन किसी को घर ले जाने की इजाज़त कतई नहीं होनी चाहिए। अब ये आइडियली सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अब क्या करें, कावानीन बने हुए हैं, औने पौने दामों लोग ले जाते हैं। करोड़ की चीज़ चंद लाख रुपए कोड़ियों के मोल उसका भाव लगवाया जाता है और वो ले लिया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये केस 2 जगह पे चलता रहा, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और फिर उसके बाद नैब ने भी इस पर रेफरेंस कायम किया। PTM हुकूमत थी, उनके 5 MNAs, उन्होंने दरख्वास्त दी उस वक़्त स्पीकर कौमी असम्बली को, जो भी अब भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब, के बानी PTI के ख़िलाफ़ तोशा खाना का रेफरेंस जो है वो भेजा जाए। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनकी दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन को लिखा और वहाँ पे रेफरेंस हुआ। इलेक्शन कमीशन में भी सज़ा हुई, जहाँ पर 5 साल या 3 साल की सज़ा हुई बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। इसके साथ नैब ने भी इसका नोटिस लिया। नैब ने बड़ी एक्सटेंसिव और बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की तफ्तीश की, पाकिस्तान में ही नहीं की बल्कि दुबई जाकर भी की, क्योंकि एक घड़ी थी जो कि सऊदी शाही ख़ानदान की तरफ से, सऊदी वली अहद की तरफ से गिफ्ट की गई थी, जिस पे मक्का मुकरमा का अक्स जो है वो बना हुआ था। और बतौर एक मुसलमान ये किसी के लिए भी बड़ा एक मजहबी लगाव और जज्बाती लगाव की बात होती है कि उसको कोई ऐसा तोहफ़ा सऊदी अरब से मिले कि जिस पे होली मॉस्क या मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा के हवाले से कोई भी अक्स हो, कोई भी चीज़ हो, और इसके ऊपर खाना काबा की जो तस्वीर थी उसका अक्स था इस घड़ी पे। इस घड़ी की कीमत भी कम लगवाई गई, 2 मिलियन US में एक घड़ी बेची गई, जबकि इसकी जो असल प्राइस बनती है वो तकरीबन 12 मिलियन अमरीकी डॉलर्स से ज़ायद की बनती है। सो ये एक बड़ा अहम जो है इस पूरे तोशा खाना रेफरेंस में, ये जो एक अहम तोहफ़ा था वो बड़ा प्रोमिनेंट रहा। नैब ने इसके हवाले से भी तफ्तीश की। बहरहाल अब 10 साल की नाअहली हुई है, 14 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 1.5 अरब रुपए का जुर्माना
Where does पाकिस्तान तहरीक इंसाफ stand now? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि कल साइफर पे सज़ा हुई, आज तोशाखाना पे सज़ा हुई, कल का दिन क्या एक और सज़ा लेके बानी चेयरमैन PTI के लिए नमूदार हो सकता है? आज इद्दत केस का फैसला महफूज हो चुका है और कहा जा रहा है, कयास किया जा रहा है कि शायद कल एक हैट्रिक हो जाए बानी चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ सज़ाओं की और शायद कल इद्दत केस का फैसला भी आ जाए. सो व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान, और इसके साथ साथ इसका इलेक्शन पे क्या असर होगा और क्या इन मामलात पे कोई कानूनी रिलीफ मिल सकता है? तो ये सियासी सवालात भी हैं, कानूनी सवालात भी हैं, इनको आज हम प्रोग्राम में उजागर करेंगे. और एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं आपको, बल्कि ख़बर भी दे दूं ब्रेकिंग, कि बुशरा बीबी साहिबा उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया और हुकूमत गौर कर रही है कि शायद उनको नज़रबंद कर दिया जाए और मुमकिन तौर पे शायद बन्नी गाला में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए. सो बहरहाल प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं. आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं. कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, सियासतदान भी हैं, माहिर कानून भी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं. और एडवोकेट हारून साहब ने ज्वाइन कर लिया क्या जी? हमें थोड़ी देर में एडवोकेट हारून रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे. सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, जिस तरीके से आप बता रही थी, इंट्रो दे रही थी कि लोगों के लिए ये घड़ी के ऊपर ये निशानात, वो निशानात, तो मुझे वो एक चीज़ याद आ गई थी. वो कहते हैं ना कि हमारे ज़्यादातर लोग जो है ना वो हराम की कमाई से हलाल गोश्त ख़रीदने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं आपको मैं बाकी बात बता रहा हूँ. हलाल की घड़ी से हराम कमाया. मैं आपको एक बात, नहीं, आपने मिसाल की वजाहत कर देना. जो जिन्होंने समझना तो समझ जाए, आप समझ नहीं सकते. घड़ी की कर रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा जरा एनीवे लेट मी से. नहीं, घड़ी तो मिली तोहफे में बानी चेयरमैन. नहीं, इसको वजाहत कर. अच्छा, मैं वजाहत कर देता हूँ. घड़ी मिली किसको तोहफे में? आपको तो नहीं मिली ना. अब सुन ले, अब मेरी बात खामोशी से सुनिए. नंबर 1, तोहफा एक मुनसब को मिलता है. स्टेट पे जो भी हेड होता है उसको दूसरे स्टेट का हेड अपनी तरफ से तोहफा देता है. वो उस पोजीशन के लिए होता है, उस पोजीशन पे जो बैठा होता है उसको मिलता है. बिल्कुल ठीक. एक उसके बाद एक सिस्टम होता है. यानी कि आप कह रहे हैं कि ये बानी चेयरमैन PTI को नहीं मिला था. सुन लेना, मुझे बोल लेने देना, मुझे बोल लेने देना जी, फरमाइए. उसके बाद आप जो कर ले. अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, कैबिनेट डिवीजन के 2 लोग और एक इंडिपेंडेंट बंदा, ये तीनों मिल के उसकी इवैल्यूएशन करते हैं. ठीक है. उस इवैल्यूएशन के बाद फिर उसको कहा जाता है कि इसके 100 रुपए, ये इसके 10 रुपए, और फिर उस लिहाज से जो पहले उसूल था, जो पुराने उसूल चले आ रहे थे, वो 20-25% या 30% आप उसके पैसे दे दो और ये तोहफा आप रख लो. इस किस्म के बहुत सारे तोहफे पहले लिए गए और बहुत सारे तोहफे बेचे गए. इसमें हमने मरियम नवाज़ का वो वाला भी इंटरव्यू देखा है जो उन्होंने मंसूर अली ख़ान के उसमें कहा था कि ये पार्ट नहीं चलाना, और उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने अपने ही डिक्लेयर किया था कि ये गाड़ी मैंने इतने की तोहफे में ख़रीदी थी और इतने की मैंने 1 साल 2 साल बाद बेच दी थी. उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस के लिहाज से करोड़ों का डिफरेंस था, 1-1.5 करोड़ का डिफरेंस था, उसे कर लिया. और ये चीज़ें आज तक कितने लोगों ने कहा हुआ है कि हम लोग ये बेच देते. अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनों ने आज तक लिए उन सब से पूछा जाए. एक मिनट है ना, उन सब से पूछा जाए. लॉजिक है ना कि अगर पीपल्स पार्टी चोर है तो फिर हम भी चोरी करेंगे. नहीं, चोर है हम नहीं है चोर, और हमने चोरी नहीं की. हमने चोरी नहीं की. मैं बता देता हूं, मैं उसको भी बता दूंगा ना, मुझे कर लेने दो. अब दूसरी बात हो जाती है, अभी आपने कहा है कि वो 1-1.5 अरब की चीज़ है, 2 अरब की चीज़ है. अब देखिए, मैं ज़रा सोचता हूँ कि एक घड़ी, मैं उसकी तस्वीर भेजता हूँ, इन फिजिकल वो घड़ी नहीं बेचता, तस्वीर भेजता हूँ, और उस तस्वीर के ऊपर एक बंदा उसकी वैल्यूएशन कर रहा है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ये नहीं है कि वो ये कर सकता, उसका सर्टिफिकेट ही नहीं है. ये मुझे समझ नहीं आती है हमारे इदारे दुबई में जाके किस से जाके पूछते रहे हैं एक ऐसे बंदे के जिसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो उसकी असेसमेंट कर सके. अच्छा, ठीक है ना. मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं एक काम करने के बाद एक
مرض کی تشخیص کر سکتا ہوں. آپ جا کے کسی کمپیوٹر کے پاس چلے جائیں اور اسے کہے کہ یار تم اس مرض کی تشخیص کر دو, پھر آپ کہو کہ جی اس نے تو یہ مرض بتا دیا تھا. تو اگر آپ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے فرض کرے کوئی ایسے چیزوں کی کرنی ہے تو آپ اس کو فزیکلی جا کے کرتے. اور یہ یاد رکھے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں سے پوچھا گیا تھا ان میں سے سب نے انکار کر دیا تھا. دبئی میں انکار کر دیا گیا تھا. یہ ایک دکاندار تھا, ایک بندہ تھا جو ایک انڈین کمپنی کا ملازم تھا, اس نے کہا کہ میں یہ آپ کو کر دوں گا اور اس نے تصویروں میں کر دیا. اینڈ یہ ہو نہیں سکتا, لیکن آپ نے اس کے اوپر وہ کر دیا. نمبر 2, ایک بات یاد رکھیں, آرٹیکل 13 جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کسی ایک اس کے اوپر سزا مل گئی ہے, مطلب مجھے ایک کرائم کے اوپر سزا مل گئی ہے قتل کی, تو مجھے دوبارہ اسی کے اوپر دوبارہ سزا نہیں مل سکتی. یہ آرٹیکل 13 کہتا ہے. اس کو امریکہ میں ڈبل جیپرڈی کے نام سے یہ مشہور ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ای سی پی نے دے دی تھی, اگر ای سی پہ پہلے 3 سال کی ہو گئی تھی تو اس کو دوبارہ نہیں دے سکتے سزا, اس میں دے نہیں سکتے. یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے, یہ لا سے اوپر ہے کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 13 پڑھ لینا چاہیے نیب والوں کو, ٹھیک ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہاں تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے, آپ سوچے کہ آپ جو ہیں, آپ لیٹ سے میرے خلاف ایک بندہ کھڑا ہے, میں جج ہوں اور آپ ملزم ہیں, اور میں اپنے ہی ایک بندے کو جو آپ کی وہ کر رہا ہے, مطلب جو پروزیکیوٹ کر رہا ہے آپ کو, اسی کی ایک ٹیم کے بندے کو کہہ دیتا ہوں یار تم اب ان کو ڈیفینڈ کرو. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہونا چاہیے نہیں ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے یہ ہونا چاہیے نہیں ہے, کیونکہ یہ سوالات اٹھا دیتا ہے, یہ اس پروسیس کے اوپر سوالات اٹھا دیتا ہے. اور ان پروسیس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے ہوئے کہ جس طریقے سے یہ ہوا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں تھا. نہ اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ کیا دیکھا گیا, نہ اس میں اگر کسی نے اس کی ایویلویشن غلط کی تھی تو عمران خان نے خود نہیں کی تھی, وہ اس کیبنٹ ڈویژن نے کی تھی. ان کیبنٹ ڈویژن والوں کو پکڑ کے رگڑو. اب آپ کا جواب کافی لمبا ہو گیا, اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں باقی پارٹیسپینٹس کی طرف بھی چلی جاؤں. لیکن جو پولیٹیکل سوال تھا وہ بھی رہ گیا کہ واٹ نیکسٹ فار پاکستان تحریک انصاف, بعد میں اس کا جواب ہوگا. لیکن میں نے اپنے ساتھ لکھا ہوا تھا, آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. سو یہ جو کمپنی تھی رینبو ارپیکس FZE دبئی, ان کو انگیج کیا گیا تھا. انڈسٹری ایکسپرٹ ہیں یہ, بالکل. جیولری سیٹس, ویلیویبلز, ہائیلی ویلیویبل ایسٹس کی یہ ایویلویشن کرتے ہیں, ان کی ویلیویشن کرتے ہیں. تو اس کمپنی کو انگیج کیا گیا. اس کمپنی کو انگیج, اس میں جس بندے نے لکھا ہے سرٹیفکیٹ دیا وہ بندہ کمپیٹنٹ نہیں ہے سرٹیفکیٹ. نمبر 2, جو ہیرا ہوتا ہے نا, جو ہیرا ہوتا ہے اس کا وزن کیرٹ میں ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ سیاست دان ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک سن لے ڈاکٹری کا بزنس ہے, ڈاکٹری کا دیکھیں نا, آپ فیمیل ہیں, آپ کو پتہ ہے جب آپ ہیرے لینے جاتی ہیں آپ سوال کرتی ہیں کتنے کیرٹ کا ہے, یہ نہیں کہتی کتنے گرام کا ہے. آپ اس میں پوچھتے ہیں اس کی کلیئرٹی کیا ہے, آپ اس میں پوچھتے ہیں اس کا کلر کیا ہے, آپ اس میں بہت سارے سوالات پوچھتی ہیں. کلر, کلیئرٹی, کیرٹ, یہ 3-4 چیزیں آپ پوچھتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ لیتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے یہ اتنے گرام کا تھا. Are you kidding me? اوکے, اب آپ سوال پوچھیں باقی. اوکے ٹھیک ہے. کامران دوست صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں سر؟ جی میں موجود ہوں سر. ایک تو بڑی اہم, بلکہ اہم, میں نے شاید غلط لفظ یوز کر لیا, بڑی عجیب سی بات کی سینٹر ہمایوں محمد صاحب نے. وہ کہتے ہیں جی خانہ کعبہ کی گھڑی, آپ نے یہی کچھ کہا سینٹر ہمایوں صاحب؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا حرام مال سے حلال کمائی. سینٹر کامران صاحب اگر آپ کو کوئی گفٹ ہو ایسی گھڑی جس میں خانہ کعبہ کا عکس ہو, میں نے یہ نہیں کہا, آپ کے لیے وہ معمولی ہوگی؟ میں نے بالکل یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ پاکستان, مجھے ایک وہ قصہ یاد آ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ حرام کی کمائی کھاتے ہیں, حرام کی کمائی سے حلال کا گوشت خریدنا چاہتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ اس کو کہیں ٹویسٹ کرنا چاہتی ہے آپ کی مرضی. نہیں تو اس میں خانہ کعبہ کی گھڑی کا تصور کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں نے آپ سے وضاحت مانگی بڑھاتے نہیں. میں نے خانہ کعبہ کی گھڑی سے اس کو کوئی مثال نہیں دی. نہیں, آپ نے اسی سے مثال دی. نہیں, آپ نے اپنے انٹرو سن لینا, اس میں آپ نے اور 10 چیزیں بھی کہی تھی, میں نے اس ریفرنس سے کہا ہے. آگے بولیے. سینٹر کامران صاحب, اگر آپ کو گفٹ ہو خانہ کعبہ کی عکس والی کوئی چیز, گھڑی یا کوئی بھی اور تحفہ, آپ کے لیے معمولی ہوگا, آپ اس کو بیچ دیں گے؟ دیکھیے خانہ کعبہ ہم سب کے لیے جو ہے محترم ہے, اور اس کو خانہ کعبہ والی چیز کو جو ہے کوئی بھی نہیں بیچتا, نہ آگے اس کو ادروائز بھی جو ہے نا, آپ میں مجھے کیک جو ہے نا بھجوائیے اور میں اس کیک کو واپس بھجوا دوں تہذیب بیکری والوں کو, اور کہوں کہ جی آپ نے 2000 کا دیا تھا, آپ 1000 روپے کا لے لیجیے, تو یہ بہت بری بات ہوگی.
गिफ्ट जो है उसका अपना एक वजन होता है, तो वो गिफ्ट को कोई भी नहीं बेचा करता, बस ऐसी बात है। ये तो अखलाकी पहलू हो गया ना, कानूनी एतबार से आप समझते हैं कि जो सजा आज हुई है बानी चेयरमैन पीटीआई को, बुशरा बीबी साहिबा को, ये जायज है, दुरुस्त है? मैं उस पे तबसरा नहीं कर रहा, हम एज ए पार्टी उस पे तबसरा नहीं कर रहे। हम चूंकि वो कस्टडी में हैं और हमने ये एज ए पॉलिसी जो है वो हम अवॉइड कर रहे हैं कि इसको जो है ना हमारा कोई इसमें, क्योंकि शख्स जब कस्टडी में हो तो ना हम उस पर खुशी मनाते हैं, ना हम इसके ऊपर जो है ना किसी को अप्रिसिएशन जो है ना वो किसी अदारे को देना चाहते हैं, वो जाने, उनका काम जाने, हम इस बारे में कोई तबसरा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऐसे ही बात की है, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब आपके कायद मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ी शदीद और जिस तरह के अलकाबात से नवाजते रहे, वो आपको भी याद है, बट उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप इस पर कोई बात ही नहीं करेंगे। मुझे मौलाना साहब ने हदायत की है कि मैं इस पहलू पे कोई बात ना करूं, और क्योंकि वो कस्टडी में है, हमारा इसमें कोई इस वक्त उनके साथ लेना देना नहीं है, वो जाने, अदालतें जाने, प्रोसिक्यूशन जाने, हम जायज नाजायज खुदा न खास्ता किसी का मजाक उड़ाना, किसी का जो ना रिजू करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम एक नजरियाती पार्टी हैं और अपने तौर पे हम ठीक है। इलेक्शन के दीगर मामलात पे भी आप सवाल करते हैं, बट आबिद जुबैरी साहब भी काफ़ी देर से मौजूद है हमारे साथ। आबिद साहब, एक सवाल रेस किया है, एक पॉइंट रेस किया है सेंटर हुमायूं साहब ने। वो कहते हैं कि जी किसी मामले पे अगर एक सज़ा हो चुकी हो तो दोबारा उस पर सज़ा नहीं बनती। आप क्या कहते हैं, कानून इस पर क्या कहता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया गरीदा। बिल्कुल आर्टिकल 13 है जो इन्होंने मोहम्मद साहब ने सही बात की कि एक ही ऑफेंस के लिए आप 2 दफ़ा आपको सज़ा नहीं होती, ये डबल जेपर्डी कहलाता है, ये आर्टिकल 13 में लिखा है। और उसमें दूसरा पॉइंट है कि आप खुद अपने से कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता जिससे आप इंक्रिमिनेट हो जाएं, मतलब आप एक्सेप्ट कर लें कि आपने ये जुर्म किया है। तो ये 2 प्रोटेक्शंस हैं जो आर्टिकल 13 की बात करता है। सही, इसमें सीरियस सवाल उठेगा जब तोशा खाना के केस में उनको पहले ही सज़ा हो चुकी थी और वो अंडर अपील और सस्पेंडेड है बाय दी हाई कोर्ट, तो उनको इसमें नैब के अंदर केस चल के एहतसाब में उनका कैसे ये सज़ा हुई, ये एक पॉइंट उठेगा। बिल्कुल ये बात उन्होंने सही कही कि ये, लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहूँगा जो बड़ी बदेर से बात हो रही है, ये जो तोशा खाना केस से। देखिए ये रूल्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं कि तोशा खाना जो है उसके रूल्स हैं किस तरह से वो आएंगे। वो जब चीज़ मिलती है किसी को, तोहफा स्टेट के लेवल पे दिया जाता है, वो आता है, उसके जो उसकी प्राइस होती है वो ये इनकी कैबिनेट और ये लोग लगाते हैं, बाजार से नहीं पूछा था जाकर। तो इस पे ये सवाल भी उठेगा कि ये इन्होंने दुबई से जाके उसकी कीमत कैसे लगवाई। अच्छा, फिर उसके बाद उनके अपने रूल्स हैं, वो उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज पे उनको ऑफर किया जाता है कि आप ये ले लें। जब वो आप खरीद लेते हैं वो चीज़, वो पैसे जमा करा के आप लिस्ट निकलवा लीजिए खरीदा, आपकी तो बहुत माशाल्लाह कॉन्टैक्ट्स हैं। आप देखिए जो इससे पहले लीडरान हैं उन्होंने एक गाड़ी जैसे 100 रुपए की थी, उनको 10 रुपए की ऑफर हो गई। ये आपको सब वहां से डिटेल मिल जाएगी। और ये आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट में ये डिटेल्स मंगवाई गई है, लाहौर हाई कोर्ट में भी अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर जब लगा देते हैं उसको दे दिया, फिर वो आपकी चीज हो जाती है। आप उसको आपकी कोई चीज है, आपकी मर्जी है, आप उसे रखें बेचें, वो आपकी मिल्कियत हो जाती है, उसका फिर तोशा खाना से कोई नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनमें, अच्छा ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तोशा खाना के रूल्स, अब ये देखना होगा कि कौन से रूल की वायलेशन हुई जिस पे इनको सजा हुई। लेकिन जिस तरह से वो ट्रायल हुआ है, आर्टिकल 13 को देखना पड़ेगा इस केस में, और जिस तेजी से हो रहा है, अब आप फरमा रही है हैट्रिक होने वाली है कल, तो ये बातें सब ये हो रहा है कि एक, लेकिन आप ये देखिए सर, ये तोशा खाना का केस वैसे पिछले 2 साल से चल रहा है, इसमें कोई जल्दबाजी कहीं पर भी नहीं की गई। साइफर का केस भी कम से कम 1.5 साल से चल रहा था। नहीं, इस केस की जिस तरह से चला है, देखिए नगरीदा, आप ये बड़ा आसान होता है कहना, तो इस तरह से नैब के केसेस जो थे मुख्तलिफ लीडरान पे 5-5 साल से चल रहे थे, वो उनको ठीक है। सर, आप मुझे इजाजत दें, आपका ये जवाब ब्रेक के बाद ले लूं, इजाजत आपकी, बिकॉज लाइव प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, आबिद जुबैरी साहब का जवाब मुकम्मल लेते हैं, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब, सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। लेट्स कम बैक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर कामरान मुर्तजा साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट नया जनरेट हुआ है कि आर्टिकल 13 कोट कर रहे हैं सेंटर हुमायूं साहब कि उसके तहत एक ही सज़ा पे, एक ही ऑफेंस पे बार बार सज़ा नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं जी ECP ने अगर सज़ा दे दी थी तो नैब उस पर नहीं दे सकता। आपका मौक़िफ़ यही है या आप इस पे इख्तलाफ करते हैं? मैंने कहा कि मैं इमरान खान साहब वाले केस में जो है ना हमने अवॉइड कर सर, ये तो लीगल मामला है ना, इस पे अपना लीगल राय दे दीजिए। आप तोशा खाना पे ना दें, आप सिर्फ साहब को हमने बिल्कुल जो है ना वो इस मामले से हमने अपने आप को अलग कर दिया। ठीक है, आप बानी चेयरमैन PTI के मामले पे कमेंट ना करें, सिर्फ ये फरमा दें कि आप एग्री करते हैं कि एक ही ऑफेंस पे 2 बार सजा नहीं हो सकती या 2 मुख्तलिफ इदारे उस पे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं?
اس کو آرٹیکل 13 کو میرے خیال پراپرلی وہ نہیں کر رہے. اس میں یہ وہ الگ معاملہ ہے مگر مجھ سے نہ پوچھیے عمران صاحب کے بارے میں. عمران صاحب کے حوالے سے ہمیں مولانا نے منع کر دیا ہے کہ اب آپ ان پہ بات نہ کریے, ہم منع ہو گئے ہیں, اب مجھے مشکل میں نہ ڈالیے. اچھا, لپ سیلڈ بالکل بھی بات نہیں کرنے. چلیں احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے لیڈرشپ نے آپ کو جو ہدایات دے دی ہیں. الیکشنز جس ماحول میں ہو رہے ہیں, خاص طور پہ آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اور وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جی تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی جمہوری عمل کو سبوتاش کرنے کے حوالے سے, اور جمہوری عمل میں کوئی رکاوٹ بھی برداشت نہیں کی جائے گی. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو الیکٹورل پروسیس کے تناظر میں اور لیول پلینگ فیلڈ کے شکووں کے تناظر میں؟ ویسے اس اسٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے جیسے اس سے پہلے تشدد کی اجازت دی گئی تھی, اور اس لیے اس اجازت کے پرسنس میں تشدد ہو رہا تھا. جب قانون تشدد کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کو قانون پہ عمل درآمد کرنا تھا, اور وہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت اگر گورنمنٹ ملک میں موجود ہے تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا. ہم کئی مہینوں سے سیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح سے. اگر کوئی سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں تو ان کو اپنے فرائض انجام دینے چاہیے تھے, اور اس وقت یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو پورے ملک میں ہوتی. ہم اس بات پہ ماسوائے افسوس کی اور کچھ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی سیاستدانوں کی جانیں خطرے میں ہیں, اور اللہ ان پہ بھی رحم کرے, اور اللہ ملک پہ بھی رحم کرے, اور اللہ قوم پہ بھی رحم کرے. لیکن اس کے باوجود JUIF الیکٹورل پروسیس میں شریک ہے, اور آپ لوگ الیکشن اب وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک ججمنٹ دی نیشن ہیز بین گیئرڈ اپ. ہم اس لیے جو ہے نا باوجود ہم سردی کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں, ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں تھیں, مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اب جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو گئے, 10 دن رہ گئے, 12 دن رہ گئے. آپ الیکشن کروائیے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فیئر اور فری الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ منتخب حکومت کے حوالے معاملات ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب, بہت معذرت, مجھے بھول گیا تھا کہ میری کمٹمنٹ تھی کہ میں بریک کے بعد آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ کا جواب رہ گیا تھا, وہ جواب اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجیے. جی نہیں, بس میں آپ سے وہی کہہ رہا تھا کہ جو یہ ٹرائل ہے اس کے اوپر سیریس, آپ کہہ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے پینڈنگ تھا. یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیے یہ بیچ میں 2 دفعہ جو سائفر کا تھا, یہ 2 دفعہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ان کے آرڈرز, تو اس کے بعد پھر ڈائریکشنز آئیں, لیکن ایک ہی دن میں 17 ایویڈنس, اور پھر سرکاری وکیل دے دینا ان کو, جبکہ ان کے وکیل موجود ہیں. آرٹیکل 10(1) کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا حق ہے, فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے. تو جس تیزی سے ان کا فیصلہ کیا, اور متواتر فیصلہ, ابھی آپ خود فرما رہی تھی تیسرے کیس کا آج ریزرو ہو گیا, کل اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اور لوور یہ بیٹھے اتنے سینئر وکیل کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان سے پوچھے کہ ڈسٹرکٹ, یہ جو لوئر جوڈیشری ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اور یہ اس طرح کے کورٹس کے جو ججز ہوتے ہیں, وہ ڈیسیجن پورا لکھ کے لاتے ہیں. وہ شارٹ آرڈرز نہیں کرتے جیسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں. جہاں تک میرا علم ہے, ان کا بائی لا ان کو لکھنا ہوتا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ میں دیا ہوا ہے کس طرح سے آپ کو اپنے ججمنٹ دینی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو اٹھے گا. اور جس طرح سے ٹرائل چلا ہے اس میں جلدی کی بات نہیں ہے, ڈیلے بھی وہ کر رہے تھے, اس کے اپنے طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیس کا فیصلہ کر دیں کیونکہ آپ کو ایک سزا دینی ہے, الیکشن سے پہلے سزا سنانی ہے. تو یہ چیزیں ساری اپیل میں آئیں گی, یہ ساری وہاں باتیں ہوں گی. لیکن سائفر کے اندر بھی ایشو آئے گا کہ سائفر ہے کیا, اور سائفر کیونکہ پہلے تھا سائفر, سب نے کہا یہ جھوٹ ہے. ساری PDM کی لیڈران کی آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. پارلیمنٹ میں کہا گیا یہ جھوٹ ہے. پھر ہمارے فوجی اداروں نے کہا مختلف پریس کانفرنسز میں اور اسپیچز میں کہ یہ کوئی غلط نہیں, یہ بیانیہ ہی غلط ہے. تو اس کے بعد پھر اس پہ ڈیمارش بھی ایشو ہوا. سر آپ کی اجازت سے اگر میں کریکشن کر دوں, آپ کی اجازت سے, پھر آپ اپنا جو آرگیومنٹ ہے کنٹینیو ضرور کیجیے گا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جی سائفر یا کوئی ڈاکیومنٹ آیا ہی نہیں ہے. معاملہ یہ تھا, نہیں سر, کہا یہ جا رہا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ کے اندر حکومت گرانے کی کوئی سازش نہیں ہے, یہ بیانیہ جھوٹ ہے. سر یہ وضاحت ہونی چاہیے, بیکاز لوگ اس جملے کو غلط مس کوٹ کر رہے ہیں, اسے غلط کونوٹیشن. کسی نے نہیں کہا کہ سائفر آیا نہیں آیا, سائفر آیا تھا, لیکن اس میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے, آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. وہ جی فرمائیے. آپ چیک کیجئے گا پلیز ان کے سٹیٹمنٹس, آپ مجھ سے بہتر پوزیشن میں ہیں, آپ نکلوا سکتی ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ سائفر, آپ نے وہ تو بعد میں بات آئی کہ کانسپریسی نہیں ہے, تو لیکن بعد میں یہ بات ہوئی. لیکن پہلے بات جب سائفر کا وہ لہرایا گیا, انہوں نے کہا کہ جی سائفر کوئی چیز اس طرح کی کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے گا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ کنفرم ہو جائے گا. آپ کے پاس فوٹیج موجود ہوگی, آپ کے پاس, میرے پاس نہیں ہے.
تو لیکن دوسری بات سر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 بار میٹنگز ہوئی, آپ نے چونکہ سیکیورٹی اداروں کی بات کی ہے تو میں نے وضاحت مناسب سمجھی بطور صحافی. اگر چلے سائفر تھا وہ ڈیمارش دیا گیا. ڈیمارش کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ انٹرنل افیئرز میں مداخلت, ڈیمارش اسی وقت دیتے ہیں نا کسی فورن گورنمنٹ کو. تو یہ چیزیں بھی سوال ہوں گی جب ایک ڈاکیومنٹ ڈیمارش دیا گیا تو اس کے اوپر کس سیکشن نہیں سر, ڈیمارش ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے ڈپلومیٹک افیئرز میں, ڈپلومیٹک نارمز میں. کوئی چیز آپ کو مناسب نہیں لگتی, لینگویج آپ کو سخت لگتی ہے, آپ ڈیمارش کر دیتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. ڈیمارش ہوتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں یہ اب ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف بات ہو رہی ہے. یہ ڈیمارش اتنی چیز نہیں ہوتی ہر وقت انڈین امبیسڈر یا ایرانی امبیسڈر کو بلا لیا کہ نکال دیا. وہ ڈیمارش آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہاں اپنے فائنل لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کر دی. اس طرح کا نہیں ہوتا, اتنا بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, روٹین کی بات نہیں ہوتی کسی کے امبیسڈر کو بنا کے ڈیمارش دینا. تو یہ شاید سر پھر ہم چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. لینگویج سخت ہو سکتی ہے لیکن کوئی سازش, کوئی تھریٹ نہیں تھا. اس سخت لینگویج پہ ڈیمارش کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. میرا ایک ویو ہے کہ ایک آدمی فارمر پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے, چلے وہ ہے یہ نہیں ہے, یہ ایشو نہیں ہے, لیکن کیا سیکشن 5 کی وائلیشن ہوئی یہ دیکھنا ہوتا ہے کورٹ کو کہ جی یہ تھا, انہوں نے اس سیکشن 5 کی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن کی. میں سمجھتا ہوں جو ایویڈنس ہمارے سامنے اب آئے گی نہیں, ہائی کورٹ میں جب بات جائے گی وہ دیکھیں گے سرکاری وکیلوں نے جرا ہی نہیں کیا. آپ بتائیں جرا میں کتنا ٹائم لگتا ہے, سینئر وکیل بیٹھے ہوئے, آپ پوچھیں ایک وٹنس کو کئی دن اس پہ جرا ہوتی ہے. وہ تو شام تک رات تک انہوں نے کیس پورا چلایا, 3.5 کروڑ کا ٹائم ہے. آپ نے ایویڈنس رات تک ان کے وکیلوں کو نہیں آیا, وہ نہیں آئے, لیکن پارٹی کو حق ہوتا ہے کہ وہ نہیں آیا تو آپ ان کو کہیں کہ تم چلاؤ کیس. لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. یہ ساری بات اپیل جب ہوگی سامنے آ جائے گی بات کہ یہ آیا, یہ آئین و قانون کے حساب سے سزا ہوئی یا نہیں. لیکن جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سزا پہ, وہ یاد رکھیں کہ وہ بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی اور یہی توشہ خانہ اب یہ اتنے بڑا یہ چیز کھل گئی ہے کہ ہر جو کسی کے خلاف کرنا ہوگا تو اس کو پھر اٹھایا جائے گا. دیکھیے گا. ٹھیک ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے قانونی آسپیکٹس پہ بات کر لی. بیچ میں سائفر کیس بھی آ گیا. سینیٹر ہمایوں صاحب آپ کی اجازت سے بریک لے لوں تاکہ آپ کے جواب جو ہوں ان میں کوئی انٹرپشن نہ ہو. واپس آئیں گے, کچھ پولیٹیکل سوالات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا اب مستقبل کیا ہے؟ عمران خان تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے, تو اب ہوگا کیا؟ انتخابی نشان ہے نہیں, امیدوار آزاد لڑ رہے ہیں, الیکشن کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے, سوالات کریں گے, کچھ مزید ڈیبیٹ بھی کریں گے لیگل اسپیکٹس کے حوالے سے بھی آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب اور عابد زبیری صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. ہمایوں محمد صاحب, واٹ نیکسٹ فار پاکستان تحریک انصاف؟ آپ کے بانی چیئرمین کو سزا ہوگی 14 ایئرس, 10 سال کے نااہلی. وزیر اعظم تو اب وہ نہیں بن سکتے, الیکشن تو لڑ ہی نہیں سکتے وزیر اعظم پہ, اس کے بعد نہیں بن سکتے. انتخابی نشان آپ کا لے لیا گیا ہے, امیدوار آپ کے آزاد لڑ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے الیکشن جیت بھی گئے تو یہ آزاد امیدوار دیگر جماعتوں کے ساتھ شاید الحاق کر لیں گے. سو واٹ نیکسٹ؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہا جا سکتا ہے ختم شد؟ دیکھیں, ختم شد اور نہ ختم شد تو دور کی بات ہے, لیکن میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. وہ زبیری صاحب نے ایک بات کی تھی, رولز کی بات کی تھی توشہ خانہ کی. دیکھیں اس رولز میں جو رولز ہیں اس میں 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ توشہ خانہ سے آپ ارریسپیکٹیو آف واٹ آپ نہیں لے سکتے. اس میں جو سب سے اوپر چیز لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے جو گاڑی ہے وہ نہیں نکال سکتے. پاکستان کی ہسٹری میں 3 لوگوں نے گاڑیاں نکالی ہیں, ایک آصف علی زرداری, ایک میاں نواز شریف اور ایک مریم نواز. ان 3 کے علاوہ کسی چوتھے بندے نے گاڑی نہیں نکالی. تو اس رولز کے لحاظ سے اور ہر رولز کے لحاظ سے یہ 3 بندے تو گئے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسری بات کہ ایسا ایک اور چیز ہے جو آپ جو اینٹیکس ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے. یہ دونوں چیزیں آپ نے جمع کرانی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو لے ہی نہیں سکتے, پوری پرائس پہ بھی نہیں لے سکتے, آدھی کو چھوڑ دیں. اب آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر جو ہے نا, یہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے جو عمران خان لے کر آیا تھا. عمران خان یہ لے کر آیا تھا کہ ہم نے کسی بھی, چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ملک کیوں نہ ہو, ہم نے اس کی غلامی نہیں کرنی. ہم نے اب اس ملک کے لیے جو ہم نے لاز بنانے, اس ملک کے لیے جو ہم نے ڈیسیجن لینے, وہ ڈیسیجن لینے جو اس ملک کے حق میں ہو, نہ کہ وہ ڈیسیجن لینے جو کسی اور ملک کے حق میں ہو. نمبر 2, پرائم منسٹر بنانا نہ بنانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے.
یہ ساری طاقت عوام کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں, عوام کے پاس طاقت ہے. اور عوام کے پاس طاقت اس ووٹ کی ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. آپ نے جن لوگوں کی بات کی, آپ نے جن لوگوں کی بات کی, دیکھیں اس نے اسٹیبلشمنٹ سے شاید وہ اس لیے بات کرنا چاہتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے. وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے, نہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے. اگر ڈالا بھی گیا ہے ان کے ذہن میں اور اس بارے میں کوئی یقین سے بات نہیں کی جا سکتی, انہوں نے کہا ہے, عمران خان نے یہ کہا, دیکھیں عمران خان نے سب کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 8 فیبری کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے نکلنا ہے. اور جس دن ہم سیاستدانوں کو مجھے اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا. ایک منٹ ہے نا, اس میں ٹھہر جائے نا. اگر بات چیت ان کی بات ماننے والی ہوتی تو شاید ہو بھی چکی ہوتی. چونکہ عمران خان نے کوئی بات ماننی نہیں تھی, انہوں نے صرف یہ پیغام دینا تھا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ بات ہوئی نہیں. لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چونکہ عمران خان کی بات مانی نہیں جا سکتی تھی اس لیے مذاکرات نہیں, عمران خان نے بات نہیں ماننی تھی کہ بھئی آپ یہ کر لو. انہوں نے کہا تھا لیکن بات کرنے کا تو خان صاحب خود بے چین ہے. نہیں, وہ بے چین کس نے کہا؟ اگر وہ بے چین ہوتے تو وہ اس طرح ہوتے ہیں. جو بے چین ہوتے ہیں نا ان کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں. جو بے چین ہوتے ہیں نا وہ سیلف ایگزائل میں چلے جاتے ہیں. جو بے چین ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. جو بے چین ہوتے ہیں وہاں سے قطری آ جاتا ہے. بے چینی کی بعض علامتیں ہوتی ہیں. خان وہاں پہ ڈٹا ہوا ہے, خان ادھر کھڑا ہوا ہے. خان اس جگہ پہ اس اپنے جو اس کے لیے سیل بنایا ہوا ہے نا, اس میں اس شیر کی مانند ہے جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں. وہ ادھر سے لوگوں کو ان کی کام پہ ٹنگوا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں. لیکن شیر کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو, میں بات کروں جا کے. اس نے صرف ایک کہا, اس نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ الیکشن سے پہلے باہر نکلنے دو اور ایک جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے میں ان سے بات کر لوں. نہیں, وہ اس میں وہ کرے گا نہیں. وہ اس کی فطرت نہیں ہے, اس شیر کی فطرت میں نہیں ہے. وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. اچھا سن لے, اس نے کہا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا جو آزاد ہیں, یہ آزاد نہیں ہے, یہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر یہ جیتیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ یہ جن لوگوں کے ووٹس کی وجہ سے جیتے, یہ ان کے ووٹ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ووٹ ان کو, مطلب مجھ کو میرے نام پہ نہیں پڑا, مجھ کو عمران خان کے نام پہ پڑا ہے. اگر میں یہ ووٹ لے کر آپ کے پاس کسی اور پارٹی کے پاس چلا جاتا ہوں تو یہ میں ان عوام کے ووٹوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہوں. اس میں مجھے نہ وہ عوام معاف کرے گی, نہ پی ٹی آئی والے معاف کریں گے, اور قیامت والے دن آئی ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. لیکن یہاں پہ وہ لوگ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, طاقت کس کی ہے؟ طاقت عوام کی ہے. آج میرے خیال میں پاکستان اس دوراہے پہ آ گیا کہ جب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کی طاقت ہونی چاہیے اور اس طاقت کی طرح ہونی چاہیے. اس ووٹ کی طاقت اس ابابیل کے چونچ کے اندر اس کنکر کی طرح ہوگی جو کرپشن کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرا دے گی اس الیکشنز میں. لیکن اس ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے منت سماجت, منت ترلا بھی نہیں کرنا. کوئی نہیں کر رہا. مطلب ناٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. آپ کے نالج میں کوئی چیز ہو تو ہو سکتی ہے, جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, جانے نہ جانے, محمد ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. نہیں جی, میں بالکل ملک تو سارا جانے. میں اس باغ سے تعلق رکھتا ہوں جس باغ سے ہم لوگ نے کہا کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنا. اب صاحب آپ کی مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. ایک چیز, دوسرا آپ کے شعر پہ جو آپ نے شعر پڑھا. اچھا چلیں, شکریہ, مہربانی. اگر آپ کی مسکراہٹ میں ایکنالجمنٹ ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ فرمائیے لیگلی, سر لیگلی یہ فرمائیے کہ جو توشہ خانہ کی سزا ہے اور سائفر کی سزا, کیا یہ کمزور ہے؟ کیا یہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بالکل, دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں مل سکتا ہے بالکل, کیونکہ اس کے اندر اب یہ نہیں پتا کہ پورا میرٹ پہ بھی ملے گا یا صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہ یہ جج فیصلہ صحیح سے نہیں کرایا یا انہوں نے رولز اور پروسیجر فالو نہیں کیے اور ریمانڈ ہو جائے واپس کیس. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپیل کیا بنتی ہے اس میں ان کے میرٹ پہ. اگر دونوں پہ چلے تو ہو سکتا ہے دونوں پہ ملے. لیکن پہلی تو کوشش یہ کی جائے گی کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کرائیں. اب یہ دیکھیں کیونکہ اس میں 10 سال اور 14 سال کی سزا ہوئی ہے, توشہ خانہ میں صحیح تھی, تو یہ پروہیبٹری کلوز میں آ جاتا ہے. تو سسپینشن یعنی بیل کے لیے وہ ذرا معیار جو ہوگا وہ ذرا سخت ہوگا, اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے توشہ. لیکن ایک بات میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو آپ نے ان سے سوال کیا اور یہ لیگل, اس کے میں آپ بتا دوں ایک ایشو یہ ہے کہ ان کے جتنے لوگ ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں آزاد ہیں, میں سمجھتا ہوں آزاد نہیں ہے. فار دا سمپل ریزن کہ جو انہوں نے اپنا فارم بھرا اس میں انہوں نے آزاد اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں. ہاں سمبل ان سے لے لیا گیا. اب دیکھیں پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, پی ٹی آئی کے فارم پہ یہ انہوں نے جمع کیا ہے, تو یہ کہہ دینا کہ یہ پارلیمنٹ میں آ کے آزاد ہو جائیں گے, یہ بھی ڈیبیٹیبل ایشو ہے. رائٹ سر, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے آج کے, لیکن اس
ایشو پہ کہ آزاد امیدواروں کا سٹیٹس کیا ہوگا اگر وہ جیت جاتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے. بہت شکریہ سینٹر ہمایوں محمد صاحب, سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, عابد زبیری صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.